اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں رفیق مغل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق مغل آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل. ہم بات کریں گے فلسطین میں جو اسرائیل کی جانب سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. گزشتہ تقریباً 7 ماہ ہونے کو ہیں, لیکن امت مسلمہ کے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. وہ زندہ کیسے کیے جا سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے, اور ہم یہ آواز اس وقت تک اٹھاتے رہیں گے جب تک ہمارے نہتے معصوم مظلوم فلسطینی بھائیوں کو ان کی ریاست کا حق نہیں ملتا. فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر پوری دنیا تسلیم نہیں کرتی, اور جو اسرائیل کے مظالم ہیں وہ جب تک بند نہیں ہوتے اس وقت تک ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اور ان چیزوں کی نشاندہی کریں گے. اسرائیل تو نظر آ رہا ہے فلسطین کو کہ وہ ان کا دشمن ہے, لیکن جو خاموش دشمن ہیں ان کی بھی ہم نشاندہی کریں گے کہ خاموش دشمن کون ہے, ان سے کیسے بچنا ہے, اور کون لوگ جو ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تقریباً 2.25 ارب لوگ ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں, اسلام سے جن کا تعلق ہے, جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. دوسری جانب یہودیوں کی بات کی جائے تو وہ 1.20 کروڑ کے لگ بھگ ہیں یہودی پوری دنیا میں. اسرائیل جو ہے وہ بڑا ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن 57 ممالک دوسری طرف ہیں مسلمانوں کے, وہ سب خاموش تماشے بنے ہوئے ہیں. اس پر بات کروں گا میں. میرے ساتھ بڑے ہی دانشور دور اندیش آدمی خالد حسین لنڈے والا یہ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اور یہ روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل حملے کر رہا ہے فلسطینیوں پر, ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں, خون کی نہریں بہہ رہی ہیں وہاں پر, انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, تو اس کو کس طرح سے جواب دینا چاہیے, اسرائیل جو ہے وہ کس طرح اپنی اوقات میں آ سکتا ہے, اس پر یہ روشنی ڈالیں گے. ان سے ہم سوال بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا, میں نے بات تو بتا دی کہ جس طرح, اور آپ بھی اچھی طرح سے آگاہ ہیں کہ جس طرح اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں پر, مسلمان بالکل خاموش ہیں, یہ آواز نہیں سامنے آ رہی. کیا سمجھتے ہیں یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا یا اس کا حل کیا ہے, کس طریقے سے ان کے ضمیر زندہ کیے جا سکتے ہیں؟ جی رفیق بھائی, یہ جو رفیق بھائی یہ جڑے ظلم زیادتی امریکہ تے اسرائیل کرتے پے نے, اگر تھوڑے دن جو ہے نا کہ یہودی لابی یا عیسائی لابی زیادتی کرتی پے, یہ زیادتی نہیں کرتے پے. جڑا 1.5 ارب یا 2.25 ارب مسلمان نے دنیا کے جڑے 57 ملک نے مسلمانوں کے, یہ فلسطین زیادتی کرتے پے نے. یہ امریکہ یا اسرائیل زیادتی نہیں کرتے پے, یہ جڑے 57 ملک نے ساڈے 57-58 یہ زیادتی کرتے پے نے. جنی بمباری جن مسلمان شہید ہوندے پے نے, یہ 57-58 ممالک مسلمانوں کے انہوں شہید کرواندے پے نے. اچھا, میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں. اسرائیل کیونکہ یہودیوں کی ایک غاصبانہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس زمین کے اوپر, وہ مقبوضہ ہے علاقہ جو ہے, اسرائیل تو ملک ہے ہی نہیں, اس پر قبضہ کیا گیا ہے. انہوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے, پوری دنیا میں جتنی بھی یہودیوں کی کمپنیاں ہیں ان کا جو منافع وہ انہیں ملتا ہے, اس کا 10% وہ اپنی یہودی کمیونٹی کے لیے وہ رکھتے ہیں, ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, دیگر اخراجات کے لیے. تو آج وہ اس پر اس استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف بھی سارا کچھ, وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے. ہمارے مسلمان اس طرح کی کیوں پلاننگ نہیں کرتے؟ 57 ممالک ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اتنی بڑی کمپنیز ہیں, یہ کیوں اس طرح کا اقدام نہیں کرتے کہ ایسی جب مشکل آئے تو یہ لوگ کسی کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں؟ آج ان کو ڈر ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ زمین بوس نہ ہو جائے, اس طرح کا خوف ان کے دل سے نکلے. اس طرح کی پلان کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ان کے اندر سے ایمان ختم ہو چکے, آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں ہے. یہ جڑے 57 ملک نا مسلمانوں دے, اداں دا دین مذہب ایمان صرف ڈالر ہے. اگر یہ مٹھی بھر یہودی یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ساری قوم دیا اپنا 10% دینیا ہے, تو انہوں نے موش ساری دنیا کی معیشت انہیں قبضہ کیتا ہے, تے 1.5-2 ارب مسلمان ہو کے یہ کام نہیں کر سکتے. تے واضح فرق یاد کر لو کہ پلاننگ بندے کرتے ہوندے نے بھیڑ بکریاں تے منافق, کدی منافقاں نے بھیڑ بکریاں نے تے کدی بغیرتاں نے پلاننگ نہیں کیتی. وہ اپنے مذہب کے حساب نال جہاد کرتے پے نے, یہ بغیرت نے, بغیرت کا کوئی مذہب نہیں ہوندا. بالکل صحیح الفاظ تو بہت سخت بول رہے ہیں لیکن درست بول رہے ہیں,
کیونکہ اس وقت صورتحال یہی ہو چکی ہے مسلمانوں کی، ان کی صفوں میں اتحاد ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو غیر ملکی جتنے بھی ہیں دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے بالخصوص یہودی جو ہیں وہ اس چیز کو بڑا فوکس کیے ہوئے ہیں. اچھا میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں، قدرتی وسائل جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں. سونا مسلمانوں کے پاس ہے، تیل جس پر پوری دنیا چل رہی ہے وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے. زراعت کے حوالے سے اسلامی ممالک آپ دیکھ لیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں یہاں پہ مثال دوں گا، یورپی ممالک وہ 27 کے قریب ممالک ہیں، وہ پوری دنیا کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے. تو یہ کیوں نہیں 57 جو اکٹھے ہو سکتے، وہ جبکہ تمام معدنیات بھی ان کے پاس ہیں، اس کے باوجود یہ پریشان ہے؟ جی میرا پیارا ملک پاکستان یہ معدنیات دی دولت نال مالا مال ہے تے اینوں سانبھن والا کوئی نہیں. وہ جڑا اپنی جڑے یہودی تے عیسائی نے اپنی ڈیوٹی ایمانداری نہ کرتے ہیں، اپنے ملکاں نہ ایمانداری نہ چلتے ہیں، وہ قوماں اپنے ملک نوں ٹیکس بھی ایمانداری نہ دیندیاں نے. ایتھے وہ نیچ تے گندے بندے حکمران تے اللہ اللہ تاجر وہ آندے نے کہ جڑے اپنی قوم نال وفا نہیں کرتے، اپنے ملک نال وفا نہیں کرتے، ایتھوں دا ٹیکس تاجر ٹیکس دے کے راضی نہیں. ایتھوں دا وکیل انہوں فیس لے کے انہوں جھوٹ نوں سچ کرن تے شرم نہیں آتی. ایتھوں دا دودھ دہی ویچن والا وہ کیمیکل ویچدا ہے، انہوں یہ حیا نہیں آتی کہ میرے مسلمان بھائی نے. تو دوستو جتھے ایتھوں دے ڈاکٹر مریض نوں کسٹمر سمجھتے ہیں، جدوں ایتھوں تک قوم اگے لنگ جے وہ مقدر تباہی ہوندا ہے. تو دوسری 3 کروڑ آبادی میرے ملک دی پاکستان دی تے چند غیر مسلم جماعت نے مسلمانوں دی حکومت دے او دے وچ لاہور دے وچ پی ایس ایل ہو رہا ہے، پی ایل ایس ہو رہا ہے. تو وہ یہودی کمپنیاں نوں اجازت ہے اپنی ایڈورٹائزنگ کرن دی، تے مسلماناں دا ملک ساڈا ہی گھر ساڈا ہی شہر تے ساڈے ہی بچے اتنے فلسطین دی میچ نہیں بول سکتے. جڑا پھڑیا جائے وہ سیدھا حوالہ جو تے پرچا ہو جاتا ہے. یہ مردہ قوماں دی نشانی ہے. انہاں دا دین مذہب سب ڈالر ہے تے نسل در نسل غلام ہے. جن دیر تک غلامی دیا زنجیراں نہ ٹوٹیاں، یہ بغیرتاں کولوں جان نہ چھٹی، ساڈا مستقبل تاریخ رہے گا. تو میں اپنے بھائیاں نوں صرف یہ دعوت داں گا، سارے ایک مٹھ ہو کے ڈٹ جاؤ. تے مسلمان جڑے خاص کر پاکستان یہ واحد ملک ہے دنیا تے جڑا نا اسلام دے نقطے نظر نال بنیا ہے. اگر یہ سوچتے پے نا کہ فلسطین چل گیا وہ مر گیا فلسطین، ادو پہلو تھی عراق دا حال ویکھ لو، چچنیاں دا بوسنیاں دا، ایران نہ ویکھو کی بنیا، افغانستان نہ ویکھو کی کیتا. اگلا نمبر تہاڈا جے یہ حکمرانوں چنگی طرح کوئی غیرت کھا لو، یہ اس وقت تہاڈیاں اکھاں کھلنیاں جدوں تہاڈی عزت نوں ہاتھ پینا. بڑی اچھی گفتگو کی ہے جی. اور آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ آج کے ویلاگ میں ہم نے ان چیزوں پر روشنی ڈالی ہے کہ کہاں کہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ غلطیاں کر رہے ہیں. غلطی نہیں بلکہ منافقت کی جا رہی ہے. ایک طرف جو ہے وہ ان کی مذمت کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ میں قرارداد لے کے آتے ہیں، مذمتی قرارداد کو منظور کیا جاتا ہے. دوسری جانب پی ایس ایل میں کے ایف سی کا جو ہے وہ سپانسر کے ساتھ پی ایس ایل چل رہا ہے، اور میچ کے دوران وہ دکھایا جاتا ہے کے ایف سی کا بہت بڑا سا انہوں نے باکس بنایا ہوا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے، سپانسر کر رہے ہیں، وہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور فلسطین کا جھنڈا آپ لے کر اسٹیڈیم میں نہیں جا سکتے. آپ اندازہ کر لیں ان کی منافقت کا کہ یہودیوں کی کمپنیوں کو آپ دکھا سکتے ہیں لیکن فلسطین کا جھنڈا لے کر آپ نہیں جا سکتے. اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، سپورٹس مین ہیں، رونالڈو ہے اور بہت سارے جنہوں نے جو یہودی کمپنی کے ان کے برانڈز تھے ان کو پریس کانفرنس کے دوران ہٹا دیا تھا انہوں نے. وہ غیر مسلم ہیں، لیکن ہم مسلمان اس طرح کا کر رہے ہیں. تو آج کے ہم نے کوشش کی ہے کہ روشنی ڈالنے کہ اسرائیل جو ہے وہ تو بمباری سے فلسطینیوں کو تباہ کر رہا ہے، امریکہ تباہ کر رہا ہے، لیکن جو خاموشی سے جس طرح فلسطین کو دوسرے لوگ تباہ کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھی تباہ کر رہے ہیں، جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، یہ بھی اتنے ہی جرمدار ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ بھی اتنے ہی جرمدار ہیں. تو اگلے بھی لوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور خالد انصاری صاحب ہی میرے ساتھ ہوں گے، بتائیں گے کہ کرنا کیا چاہیے ہمیں، کس طرح سے
فلسطینی جو ہیں وہ اپنا حق لے سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔